وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ تمام قسم کی حمد و ثناء اس اللہ رب العزت کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو ہم سب بھائی یہ بات بڑی بخوبی جانتے ہیں اور یہ بات تاریخ و سیرت کی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز عقیدہ توحید سے کیا، کیونکہ اس وقت جزیرۃ العرب کے اندر بت اور بت کدے بتوں کو پوجنے والے عام تھے، کوئی تصور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا نہیں تھا۔ لات، منات، عزا اور لکڑی پتھر کے بے شمار بت تھے جو پوجے جاتے تھے۔ تو ان حالات کے اندر اس بات کی وضاحت کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی جائے، لوگوں کو یہ بات بتلائی جائے کہ لوگوں تمہارا خالق کون ہے اور جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کا تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ انسانوں، ایک اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ، اس بات کے اوپر جمع کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم نبی مکرم علیہ السلام سے پہلے انبیاء جتنے بھی دنیا کے اندر آئے ان کی دعوت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول اپنی دعوت کو یہیں سے شروع کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام دنیا کے اندر سب سے پہلے رسول، اللہ رب العزت نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے الف سنۃ الا 50 عاما، 50 کم 1000 سال اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت اسی بات کی طرف تھی کہ لوگوں ایک اللہ رب العزت کو اپنا وحد رب مان لو، اس کی صرف ایک اکیلے رب کی عبادت کیا کرو۔ جو تمہارے دلوں کے اندر اور تم نے خدا بنا رکھے ہیں، بت بنا رکھے ہیں، جن کو تم کرنی بھرنی والا مانتے ہو، ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر جمع ہو جاؤ۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو توحید پر کھڑا کیا تو اللہ رب العزت نے ساتھی عطا کیے، ایسے ساتھی جنہوں نے اپنے عقیدہ منحرفہ کو چھوڑ کر، اپنے عقیدہ باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی دعوت کو قبول کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کے اندر پھر قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل کی۔ تو یہ جتنی میں ساری باتیں تمہیداً کہی ہیں تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان بننے کے لیے، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی جو لازمی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس کا عقیدہ، وہ ایمانیات میں، وہ عقائد میں اس کا توکل اور یقین اس طرح کا ہو کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو جب بندے کا عقیدہ توحید واللہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر رب کائنات اس کو دنیا کے اندر اکیلا نہیں چھوڑتا. آپ صحابہ کرام کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عقیدہ توحید کو گلے لگایا تو پھر کوئی دنیا کی کوئی قوت ان کی آنکھوں کے اندر جچتی نہیں تھی. کسی سے وہ نہیں ڈرتے تھے. کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ان کو کھڑا کیا وہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے اپنے ایمان کو درست کیا, اسلام کو درست کیا, اپنے خون بہائے, واللہ اپنے گھر بار چھوڑ دیے, نقل مکانی کی, ترک سکونت کی, جائیدادیں چھن کی تو چھوڑ دی, واللہ ساری چیزوں کو ترک کر دیا, صرف ایک اسلام کو پکڑے رکھا. ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, واللہ ہم نے گھٹیا دنیا کو پکڑے رکھا. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کے اندر قرآن پاک کے اندر کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا لیکن ہم ان منزلوں سے واللہ بڑے دور ہیں. یہ آج ہمارے سامنے ساری باتیں موجود ہیں. یہ دنیا کے اندر جتنا آج سارا فساد موجود ہے, کہیں کدھر بم پھٹ رہا ہے, کبھی کدھر بم پھٹ رہا ہے, کہیں مسلمان کہیں مار رہے ہیں, کہیں فساد, جتنا دنگا فساد ہے, واللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا عقیدہ توحید اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے. یہ بڑی بڑی جماعتیں آپ کے سامنے ساری باتیں ہیں کہ جو کافروں کے سامنے بار بار گرتی ہیں, پھر کھڑی ہوتی ہیں, پھر گرتی ہیں, گھٹنے ٹیکتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے. ان کو اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا. اگر جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ اپنے رب کے اوپر تھا تو کھجور کی چھڑی پکڑ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہتے تھے لڑنے کے لیے, تو وہ چھڑی پکڑ کے میدان کے اندر گھس جاتا تھا. لیکن آج ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہونے کے باوجود واللہ ہم بیگی بلی بنے ہوئے بیٹھے مار کھا رہے ہیں. تو سب سے پہلی لازمی چیز کیا ہے کہ اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ بندے کا مضبوط ہونا چاہیے. اپنے رب کا کہ وہ میرا بگڑی سنوارنے والا ہے, وہ مجھے اولادیں دینے والا ہے, وہ میرے سارے کاروبار درست کرنے والا ہے. اگر مجھے کئی مصیبت اور مشکل اور پریشانی آئی تو وہ ساری مشکلوں اور پریشانیوں سے مجھے نکال کے لے جائے گا. بھلا یہ تو کافروں کے سامنے جا کے ڈٹنا, کھڑے ہونا, اپنے سینے کے اوپر وار کھانے, ان کو مارنا, یہ بڑی دور کی بات ہے. اور مسلمان, آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, یہ تو بڑا اس کا عقیدہ اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور ہے, تو یہ تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے در سے اولاد نہیں ملے گا کہ کوئی دوسرا مجھے اولاد دے گا. اس کا اتنا عقیدہ کمزور ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ مجھے دونوں میاں بیوی پکارتے ہیں. جب اس کے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی نا تو مجھے پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بیٹا دے دے, ہمیں صالح اولاد دے دے. اللہ رب العزت نے اس کا سورہ اعراف کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بیٹا یا بیٹی صالح میں سے کچھ دے دے. اللہ رب العزت اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ کہ یا اللہ جب وہ بیوی حاملہ ہوتی ہے, بھاری ہوتی ہے تھوڑی, تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں نیک اولاد عطا کی تو ہم تیرے بڑے شکر گزار بن جائیں گے, بڑا تیرا شکر کرنے والے, تیری اطاعت کے اندر زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. اللہ رب العزت کہتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا, جب ہم انہیں نیک اولاد دے دیتے ہیں جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ, تو پھر میرے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیتے ہیں. اب بیٹا یا بیٹی دینے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ اللہ رب العزت کے اندر. یہ پیدا کرنے کی اور تو کسی کے اندر نہیں ہے. اور پھر مانگا بھی اسی سے. پتا کہ دینے کے اوپر قادر بھی کون ہے؟ وہی اللہ قادر ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں جب مجھ سے دعائیں مانگ مانگ کے لے لیتے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں, جب دے دیتا ہوں تو اس کے بعد پھر میرے ساتھ شریک بنانے شروع کر دیتے ہیں. اب یہ بیٹا بڑا ننھا سا, بڑا خوبصورت تھا, اس کی جلد بڑی نرم سی, واللہ بڑا موتیوں جیسا یہ خوبصورت بچہ. میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے 2-3 دن کے حالی, ان کو دیکھا میں, انہوں کے گلوں کے اندر انہوں نے تعویذ لٹکائے ہوتے ہیں.
پوچھنے کے اوپر پتہ چلا بھائی اس کے گلے کے اندر کیوں تعویذ لٹکا دیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ رات کو روتا بہت ہے تو اس کا ڈرتا ہے، اس لیے اس کے گلے کے اندر تعویذ ڈال دیا کہ تاکہ اس کا ڈر دور ہو جائے۔ اور دیا کس نے؟ اللہ رب العزت نے دیا نا۔ اب اللہ رب العزت اس کی ساری زندگی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو نے ہاتھ پھیلا کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، تو جب اللہ تعالیٰ نے تجھے دے دیا تو اب اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بھی بھروسہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے گلے کے اندر تعویذ لٹکاتا ہے تو، اس کے بازو کے اوپر دھاگے باندھ کے لے کے آتا ہے تو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تعلق تمیما فقد اشرک، جس بندے نے تعویذ لٹکایا، کوئی چیز لٹکائی تو وہ کیا ہے؟ اس نے شرک کیا ہے۔ اور جانتے ہو شرک کی سزا کیا ہے؟ واللہ جتنا بندہ بھی گنہگار ہے، جتنا بندہ بھی گنہگار ہے، اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کو جہنم کی آگ سے نکال کے لے جائیں گے اگر اس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے تو۔ اگر اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد ایک نہ ایک دن آخر وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے تھے، فرمایا زانی جنت کے اندر جائے گا، زانی جنت کے اندر جائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ یہ بندہ جس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا جرم کیا ہے، یہ بندہ کیسے جنت کے اندر جائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر بیٹھ جا، زانی جنت کے اندر جائے گا۔ ابو ذر غفاری بولے آج ہمیں تو گناہوں کے اوپر بڑی گناہ کر کے پھر بڑے فخری انداز کے اندر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات سن کے، اور یہ بھی پتا ہے ابو ذر کو کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی حق کے سوا کوئی بات نکلتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود طبیعت کو چین نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود یہ بندہ کیسے جنت کے اندر جائے گا۔ دوسری بار کھڑے ہوئے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جا، زانی جنت کے اندر جائے گا۔ پھر تیسری بار کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو ذر بیٹھ جا، تیری ناک خاک آلود ہو، زانی جنت کے اندر جائے گا۔ یہ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ زنا کرتا رہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ کہ کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ اس کے گناہ کو صاف کر دے گی۔ جو اس کے جسم کے اوپر گناہ کی وجہ سے زنگ چڑھا ہوگا، جہنم کی آگ اس زنگ کو صاف کر دے گی۔ جب اس کا زنگ صاف ہو جائے گا تو یہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اگر لیکن جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کسی بندے کو، کسی جانور کو، کسی چیز کو شریک ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے مور لگا دی ہے کہ جو بندے میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے، میرے ساتھ شرک کریں گے، تو میں ان کو معاف کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی کوئی گناہ کرے گا جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک مکمل کامل مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلی بنیادی جو لازمی چیز ہے وہ کیا ہے کہ بندے کا عقیدہ توحید، اللہ رب العزت پر توکل، اللہ رب العزت پر بھروسہ، اللہ رب العزت کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں یہ مکمل کامل اسی طرح ہو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ بندے کامیاب ہو جائیں گے۔ جن کا ایمان کس طرح کا ہوگا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر آنے والی نسلوں کے لیے واللہ اللہ رب العزت نے یہ معیار مقرر کر دیا کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، جس نبی کی صحبت کے اندر واللہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر یہ گالیاں بکنے والے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان افراد کا چناؤ کیا۔ پھر اللہ رب العزت ان کی تعریف کے اندر قرآن پاک کے اندر آیتیں نازل کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ لمبی آیتیں اللہ رب العزت صحابہ کرام کی شان کے اندر قرآن پاک کے اندر نازل کرتا ہے، لیکن آج کا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یہ منافق ہو گئے تھے، سارے کے سارے دین سے پھر گئے تھے۔ اگر ان کی بات کو صحیح مان لیا جائے کہ صحابہ کرام دین سے پھر گئے تھے تو واللہ پھر سارے کا سارا دین شکوک و شبہات کے اندر پڑ جائے گا۔ یہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پہنچایا نا۔ ان کی وجہ سے، ان کی کوشش کی وجہ سے یہ کتاب مرتب ہوئی
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا، لیکن سبب کون بنے؟ صحابہ کرام. انہوں نے ان کتابوں کو لکھا، پھر لوگوں تک پہنچایا، اور علاقوں کے اندر گئے، تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا. تو ان صحابہ کرام کے لیے واللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، جو کہتا ہے کہ بندے بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ مولوی خالی اپنی زبان کے اندر شرینی پیدا کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر لان تان کرتے ہیں، دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں اپنی بات کو چمکانے کے لیے. واللہ العظیم ممبر رسول کے اوپر یہ بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، اپنے کانوں سے میں نے مسجد کے اندر بیٹھ کر ابو سفیان کو گالی دیتے ہوئے لوگوں کو سنا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ان کی بیٹی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج محترمہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امہات المومنین میں سے ہیں. جب ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، فرمایا کہ یہ مکہ کے چودھری ہے، مکے کا سردار ہے، تو یہ اعزاز کو بڑا پسند کرتا ہے کہ اس کی دوسرے لوگوں کے اوپر فضیلت رہے، اس چیز کو بڑا یہ پسند کرتا ہے، تو کیا اس کو کچھ اعزاز دیجئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فتح مکہ کے دن جو بندہ ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے. اللہ کے نبی عزت افزائی کر رہے ہیں، تو یہ آج کا مسلمان اٹھ کے گالیاں دے؟ واللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کے راہ کے اندر خیرات صدقہ خیرات کر دو گے تو میرے صحابہ کے ایک مٹھی مد کے برابر بھی خرچ کرنے کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. اس کے اجر و ثواب میں وہ ہم سے بہت اعلیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار بنا دیا آنے والی نسلوں کے لیے کہ اگر تمہارا ایمان اس طرح کا ہوگا، ان کو گالیاں دینے والا بندہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، اور واللہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اگر وہ توبہ کر کے نہ مرا تو جہنم کی آگ کے اندر سڑے گا. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھا کہ میں مسلمان ہوں، اس کا عقیدہ توحید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم دی اور صحابہ کرام نے جو عقیدہ اپنایا اس عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے بعد جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اب اس کے بعد اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب اس کو عمل کی اصلاح کرنی ہے. جہاں بھی دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد کیا کیا؟ ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے؟ نہیں، وعملوا الصالحات، پھر انہوں نے نیک عمل کیے. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے جنتوں کی بشارتیں ہیں. اب اس بندے کو شعوری طور پر یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے. جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس نے عقیدہ توحید کو گلے لگا لیا. اب اس کو اس بات کا شعوری طور پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب میرے عمل دینی اور عمل دنیاوی کی ماڈل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا ہے اس طرح میں اب زندگی اپنی گزاروں گا تو پھر میرا یہ ایمان قبول ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میرے ایمان کو قبول کیا جائے گا. اب اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ کوئی بندہ اپنا نام کسی کالج کے اندر یا کسی مدرسے میں یونیورسٹی میں اپنا نام لکھوا دے کہ میرا نام لکھ دو کھاتے کے اندر، رجسٹر کے اندر میرا نام درج کر لو. اب یہ کسی کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہونے سے، اپنا نام درج کروانے سے، بات کو بڑی غور سے سنیے گا، اپنا نام کسی کالج کے اندر درج کروانے کے بعد اپنے آپ کو ڈاکٹر انجینئر وغیرہ نہیں کہہ سکتا. اس وقت تک نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو ڈاکٹر یا انجینئر جس وقت تک وہ ڈاکٹریٹ کی یا انجینئرنگ کی جو کتابیں ہیں ان کو مکمل طور پر ان کے اوپر اس کو عبور حاصل نہیں ہو جاتا. ان کتابوں کو نہیں پڑھتا، جو ڈاکٹر کا کورس ہے اس کو نہیں پڑھتا، جو انجینئرنگ کا کورس ہے اس کو جب تک نہیں پڑھتا تو اپنے آپ کو یہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں کہہ سکتا. اسی طرح واللہ اس مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ایک نصاب اتارا ہے.
قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے، اس کے اندر ہماری معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، مسائل ہیں، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ جب تک ہم قرآن کو مکمل طور پر پڑھتے نہیں، اس کے احکام کے اوپر چلتے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سالہ زندگی کی جو تبلیغ کی زندگی ہے ان کو پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہونے سے اپنے آپ کو ہم ڈاکٹر یا انجینئر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی یہاں پر ہماری بس نہیں ہو جاتی، اس کے بعد آگے کرنے والے کام بہت، عمل کی اصلاح۔ لیکن ہم اس معاملے کے اندر واللہ بڑے کمزور ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں کے اندر، جو ہمارے بیک ورلڈ علاقے ہیں پاکستان کے اندر، ادھر کیا ہے، ہمارے علاقوں کے اندر پیرا مریدی بہت چلتی ہے، ٹھیک ہے، پیرا مریدی۔ اور پیر، جب کسی پیر کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے دو نا، میں نے فلاں پیر کی بیعت کر لی، تو اس کے بعد اب پیر صاحب یہ ہیں، یہ لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اب تجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور واللہ اپنے کانوں سے سنا، کہتے ہیں کہ تم یہاں ہمارا خیال کر دو، ادھر ہم تمہارا خیال کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی شاہ ہوں اور علی بھی شاہ ہیں، وہ علی جو ہے جنت کی ٹکٹیں اس دن لوگوں کو تقسیم کر رہے ہوں گے، میں بھی شاہ ہوں، علی سے ٹکٹیں لے کے دو تجھے بھی دے دوں گا، تو جنت کے اندر چل جائے گا، یہاں ہمارا دنیا کے اندر خیال کر، وہاں محشر کے میدان کے اندر ہم تیرا خیال کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی بندہ اس دن کسی کی سفارش کرے گا؟ واللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب محشر کے میدان کے اندر جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود فرشتے پکڑے ہوئے جہنم کو، اس کے باوجود جہنم داڑ رہی ہوگی، چیخ پکار رہی ہوگی، لوگوں کی طرف بڑھے گی۔ اس دن جہنم کو دیکھ کر جو ہے انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کریں گے، رب سلم رب سلم، یا اللہ میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بخش دے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس دن محشر کے میدان کے اندر تجھے علی سے ٹکٹیں لے کے دے دوں گا۔ عمل کی اصلاح، جب مسلمان ہے تو اس کو عمل کرنا۔ واللہ دیکھو نا، بارش کا قطرہ پانی ہے نا ایک، جب تک وہ سیپی کے منہ کے اندر جب جاتا ہے تو اس کے اندر قید نہیں کاٹ لیتا نا، سیپی کے اندر قید نہیں کاٹ لیتا تو اس وقت تک موتی نہیں بنتا۔ جب تک گڑا سمجھتے نا، جس کے اندر پرانے زمانوں کے اندر پانی ڈالتے تھے، مٹی کا گڑا، جب تک وہ آگ کی بٹی میں سے صحیح سلامت باہر نہیں گزر جاتا، اس وقت تک وہ کسی کیا نام ہے شہزادی کی چھاتی تک یا شہزادی کے سر کے اوپر نہیں جاتا، اس کے اندر پانی نہیں ڈالا جاتا جب تک وہ آزمائش کی بٹی سے گزر نہیں جاتا۔ اسی طرح اگر تجھے جنتیں حاصل کرنا ہے تو پھر تجھے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا پڑے گی، راتوں کو اٹھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے پڑیں گی۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، واللہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ جب اسے مسجد سے آواز آتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر اس کے ذہن کے اندر یہ تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ آواز دینے والا کون ہے، کون آواز لگوا رہا ہے، اور میرے لیے آواز لگوا رہا ہے، میں مسلمان ہوں، میرے لیے یہ آواز ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر نماز فرض کی ہے، اس کے لیے یہ آوازہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، چھوڑ اب دنیا کے کام سارے، اللہ تعالیٰ تیری ساری ضرورتوں سے، تیری سارے خیالات سے، تیری ساری سوچ و فکر سے، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ آ اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھ، زمین کے اوپر رکھ سر اپنا، اپنی ناز جبین جو ہے اس کو مٹی کے اوپر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر، سبحان ربی یلالا سبحان ربی یلا، اس طرح کی صدائیں اعلیٰ لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے بھی دنیا کے، جب تو اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بلندگی کو بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرے گا، اپنی ناز جبین کو زمین کے اوپر رکھ کر اپنے آپ کو ذلیل کر کے کہ یا اللہ میں چھوٹا، تو بہت بڑا، تیری بلندی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے اوپر بھی نیچا نہیں رہنے دے گا، تجھے بھی بلند کرے گا۔ لیکن ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہی نہیں، جھکتے ہی نہیں ہیں، ہماری گردن کے اندر سریے پتہ نہیں کتنی کتنی انچی کے، واللہ جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی علی الفلاح، تیری کامیابی اس کے اندر ہے۔
ٹھیک ہے دنیا کے کام کاج تو کر رہا ہے, تیرے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, تیرے بیوی بچی ہیں, تیری ضرورت ہے, کما اتنا, کھلا ان کو, لیکن جس مقصد کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا دنیا کے اندر, پنجابی کا ایک شعر کہتا ہے نا, مالک نے بھیجا لین کستوریاں سی اتھے انگ دے کر بیپار بیٹھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبو حاصل کرنے کے لیے, اس کو بہتر کام کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا, لیکن یہاں آ کے یہ بدماشیاں کرتا ہے, یہاں آ کے یہ الٹے سیدھے کام کرتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے تو پھر بڑا چلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی پکڑ لیا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, بات اس کو غور سے سمجھیے گا, یہ ساری باتیں ادھر ادھر کے گما کے کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کلمہ ہم نے پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد ہمارے اوپر بہت سی ڈیوٹیاں عائد ہو جاتی ہیں. وہ ڈیوٹیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے, بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان, کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں کے اوپر ہے؟ 5 چیزوں کے اوپر ہے. سب سے پہلے کلمہ توحید اور اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار ہم نے کر لیا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نماز پڑھنی ہے. اب نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں, دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی بندے کو حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 فضائل میں نماز کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحابہ سے پوچھا, اے میرے صحابہ بتاؤ, اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر یا ندی کوئی بہہ رہی ہو, اس ندی کے اندر, نہر کے اندر کوئی 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے تو اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا, نہیں یا نبی اللہ, وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کر رہا ہے تو اس کی میل کچیل اس کے جسم کے اوپر رہنے کا نام کہاں پیدا ہوگا؟ تو فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. جب بندہ روزانہ 5 نمازیں پڑھے گا تو اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, اللہ کہ وہ کبائر سے بچتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ پھر باقی نہیں رہتا. جب اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کو کیا کہے گا کہ تیرے ذمے کوئی گناہ نہیں, جا جنت کے اندر چلا جا, اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور دنیا کے اندر دیکھو نا, ہم کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی مزدوری کرتے ہیں, سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں. واللہ ہر بندہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ کتنی محنت کرتے کرتے اس کی زندگی 40 سال 50 سال کو قریب ہوگی اس کی زندگی, لیکن 5-10 مرلے کا جو گھر ہے نا وہ اچھے طریقے سے نہیں بنا سکا. کبھی کہتا ہے یار گھر تو میں نے بنایا ہے, اس کے اس کونے میں اگر ایک بات ہو جاتا نا, یہ جو میرا ڈرائنگ روم ہے نا یہ تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تھا, اس کے یہ پردہ ہونا چاہیے تھا, اس لیے یہاں بیٹھک میری ہونی چاہیے تھی. بناتا ہے لیکن اس کے اوپر مطمئن اچھے طریقے سے نہیں ہے کہ اچھے طریقے سے جو اس کا دل کی خواہش ہے اس طریقے سے ساری زندگی کام کر کے ایک 5 مرلے کا گھر نہیں بنا سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں کہ فرمایا جنت کے اندر گھر, جنت کے اندر محل, فرمایا جو روزانہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے. کتنی رکعتیں؟ 12 رکعتیں روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرتا ہے. دنیا کے اندر نہیں, جنت کے اندر محل تعمیر کرتا ہے. اس جنت کے اندر محل تعمیر کرتا ہے جس جنت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک چھڑی رکھنے کی جگہ جو ہے دنیا جہان کی قیمتیں دے کے تم خرید نہیں سکتے. دنیا جہان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کو دے کے بھی تم جنت کے اندر ایک چھڑی رکھنے کی جگہ خرید نہیں سکتے. اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے. کس بندے کے لیے؟ جو بندہ روزانہ 12 رکعتیں ادا کرتا ہے. کون کون سی رکعتیں سن لیجئے. فجر کی 2 رکعتیں فرضوں سے پہلے, فجر کی 2 رکعتیں فرضوں سے پہلے, ظہر کی 4 رکعتیں فرضوں سے پہلے, پھر 2 رکعتیں فرضوں سے بعد. کتنی ہوگی یہ؟ 8 ہوگی. اس کے بعد مغرب کی 2 رکعتیں فرضوں کے بعد اور عشاء کی 2 رکعتیں فرضوں سے بعد. یہ 12 رکعتیں جو روزانہ پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے واللہ روزانہ پڑھتا ہے تو روزانہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرتا ہے. اب بندہ کتنے محل اپنے لیے تعمیر کروا سکتا؟ اور اس بات کے اندر ہمیں کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ واللہ یہ اس زبان سے نکلے ہوئے موتی ہیں جس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نکلتی نہیں ہے. اور اس نبی کی زبان کی گارنٹی واللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اسی قرآن کے اندر دی ہے.
ایک صحابی تھا نا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو نوٹ کیا کرتا تھا، لکھا کرتا تھا، تو لوگوں نے اس کو منع کیا کہ نہ لکھا کر، اللہ کے نبی بعض اوقات کسی مزاج کے اندر ہوتے ہیں، بعض اوقات ہنسی کھیل کے اندر ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہر بات نوٹ نہ کیا کر۔ تو جب دیکھا اس نے رک گیا، وہ اس نے لکھنا بند کر دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب وہ جو لکھتا تھا اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں لکھ رہا؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کوئی نکلتی چیز نہیں، لکھ تو ہر وقت لکھا کر۔ اس زبان سے نکلے ہوئے یہ موتی ہے کہ جو بندہ روزانہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرے گا۔ اور فرمایا یہ نبی ہمارا اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے تمہیں دین کے اندر کوئی بات نہیں کہتا۔ اگر یہ دین کے اندر کوئی بات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اوپر ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ یہ نبی ہمارا اپنی اگر سوچ سے کوئی بات کر دے، اپنی مرضی سے تمہیں کوئی فضائل بیان کر دے، یہ کام کرو اس طرح ہو جائے گا، یہ کام کرو اس طرح ہو جائے گا، اگر اپنی مرضی سے اپنی سوچ سے کوئی تمہیں بات بتا دے تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے مضبوطی سے اس کو پکڑ لیں اور اس کی شارہ جو ہے کاٹ کے رکھ دیں، نبی کی شارہ کاٹ کے رکھ دیں اگر کوئی غلط بیانی کرے تمہارے ساتھ۔ یہ ہمارا نبی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہمارا نبی ہے، اپنی سوچ سے نہیں بولتا جب تک ہم اس کے اوپر وحی نہیں کر دیتے۔ تو اس نبی نے ہمیں کہا ہے کہ جو بندہ دن رات 12 رکعتیں 24 گھنٹوں کے اندر 12 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ ایک جنت کے اندر محل تعمیر کرے گا۔ یہ میرے بھائیوں عمل کی اصلاح ہو رہی ہے کہ مسلمان بننے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کی اصلاح کرنی ہے۔ اب کسی بھائی سے پوچھو نا بھائی نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے یار 2 پڑھ لیتا ہوں۔ کتنی پڑھ لیتا ہوں؟ 2 پڑھ لیتا ہوں۔ مولوی صاحب جمعہ تو پڑھتا ہوں نا، جمعہ آج پڑھ لیا، اگلا جمعہ پھر دوسری وہ بیچ میں آ گئی، درمیان میں آ گئی تو نہیں چلتا۔ مولوی صاحب اتنے سے نہیں کام چلے گا۔ اگر اس کی تنخواہ جو ہے 60 ریال اس کی دیہڑی ہے یا 70 ریال، تو یہ اس 60-70 کے اوپر صبر نہیں کرے گا جس کے ساتھ کام کر رہا ہے یا آگے پیچھے جہاں کمپنی میں کام کرتا ہے مدیر کے ساتھ باتیں کرے گا، دوسرے کے ساتھ باتیں کرے گا، میری دیہڑی تھوڑی ہے، میری تنخواہ کے اندر اضافہ کرو۔ لیکن یہ دین کا کام تو کہے گا مولوی صاحب 2-3 کے اوپر کام نہیں چلے گا۔ کسی سے پوچھو تو روزے بھی رمضان کے 10 روزے میں رکھتا ہوں، کسی سے پوچھو تو کہے گا 20 روزے رکھ لیتا ہوں۔ بس رکھتا تو ہوں نا، مسلمان ہوں نا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اسلام تیری مرضی کا ہے، اسلام تیرے تابع ہے۔ جب تیری مرضی کرے، تیرا ذہن اس چیز کو مانے، تیرا دل اس چیز کو قبول کرے تو وہ تو کام کر لیتا ہے۔ جو تجھے دین کا حکم بوجھل اور بھاری محسوس ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا جو بندے ایسے کام کرتے ہیں نا، واللہ جو بندے ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں ہم جہنم کے اندر ڈالیں گے، ان کو سخت ترین عذاب دیں گے۔ جو اپنی من مرضی کا اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور واللہ 5 کی 5 پڑھے گا تو پھر اس کی قبول ہے۔ اگر 4 پڑھتا ہے نا، 4 فجر کے وقت، اس کو بڑی ٹھنڈک ہے آج کل، پانی ٹھنڈا ہے۔ ویسے تو یہاں سہولتیں بڑی موجود ہیں کہ گیزر لگے ہوئے ہر گھر کے اندر، کوئی ایسا شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے گھر کے اندر گیزر نہ لگا ہوا، پانی گرم کرنے والا آلہ ساروں کے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ جب اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ہوگا نا، ڈیوٹی کا ٹائم 7 بجے، اس وقت اس کو کمبل اٹھا کے ادھر مارے گا، جلدی جلدی اپنے جوتے پکڑے گا، کپڑے بدلی کرے گا، چائے کا کپ جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، جو سمولی وغیرہ ہاتھ میں پکڑ کے گاڑی کی طرف جا رہا ہے کہ گاڑی میری شرکے کی کہیں نکل نہ جائے جلدی جلدی۔ اس وقت اس کا ایکٹیو ہونا دیکھو کس طرح یہ چست و چالاک ہے اس ٹائم، لیکن فجر کے وقت مردار کی طرح پڑا ہوا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ واللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی الجماع فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ تو کس کے ذمہ ہے؟ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ واللہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، وہ رب کائنات کی کتنی نعمتیں ہیں۔ وہ رب کائنات قسمیں اٹھا کے کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا،
اللہ تعالیٰ اس مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کے کہتا ہے جو اپنے جسموں کو چھلنی کرواتے ہوئے دشمنوں کے جتھوں کے اندر گھس جاتے ہیں، جو اپنے پاؤں سے آگ کی چنگاریاں نکالتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ انسان کے اوپر میں نے بڑی نعمتیں کی، ان الانسان لربہ لکنود، لیکن اس کے باوجود انسان اتنا نافرمان ہے، اتنا ناشکر ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، وزن تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے اندر موجود، لیکن اس کے باوجود انسان کو سمجھانے کے لیے، ہلانے کے لیے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کے کہا کہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان جو ہے یہ رب کا کتنا نافرمان ہے۔ کہیں آسمان تیرے لیے چھت بنا ہوا، کہیں زمین تیرے لیے فرش بنی ہوئی، کہیں سورج تیری غذا کے لیے تجھے کرنے پہ کھیل رہا ہے، کہیں چاند جو ہے تیری روشنی کے لیے، تیری ضیاء کے لیے اپنی جو روشنی تجھے دے رہا ہے، واللہ کہیں درخت تیرے لیے پھل اگا رہے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھے دیں، لیکن اس کے باوجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بولے ایسی قوموں کو پھر اللہ تعالیٰ بدل دیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے نا، ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ بدل دیا کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی بات کے اوپر جن کو یقین نہیں ہوتا نا۔ اب بندہ امام مسجد کو، یہ ہے مسجد کا، یہ بات کہہ دے، جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اس مسجد کے اندر، اس کو 1 ریال ملے گا، زیادہ نہیں، صرف 1 ریال۔ واللہ العظیم یہ میں دعوے سے بات کرتا ہوں، بڑے وثوق کے ساتھ بات کرتا ہوں، فجر کے ٹائم ساری مسجدوں کی صفیں بھر جائیں گی نماز پڑھنے کے لیے۔ دیکھو نا افطاری کے اندر دیکھ لو، افطاری خیموں میں ہوتی نا رمضان کے اندر، تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا، لیکن لائنیں لگی لوگوں کی، جتھم جتھا، وہ شوربے کے پتیلے کے اوپر ادھر کھجوریں پکڑ، ادھر پانی پکڑ، جتھم جتھا ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے کہ ہمیں محل ملے گا جنت کے اندر۔ واللہ وہ صحابہ کرام کے کیا ان کی شان تھی، ان کی شان اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تعریفیں قرآن پاک کے اندر بیان کی کہ جس بات کا حکم ان کو اللہ کے نبی دے دیتے تھے، پھر اس سے ادھر ادھر 1 انچ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ان کو اپنے نبی کی بات کے اوپر یقین تھا۔ وہ آیا نا ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ، لٹ گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، میرے گھر کے اندر ایک عورت آئی ہے، اس نے آ کے میری بیوی سے پوچھا تو کس کی بیٹی ہے؟ تو میری بیوی نے اس کو بتایا کہ فلاں کی بیٹی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، تو فلاں کی بیٹی ہے تو میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، تیری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں شادی میری ہو گئی ہے۔ کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ فلاں کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ حیرت سے آگے سے عورت کہتی ہے میں نے اس کو بھی دودھ پلایا ہے، میں نے تیرے میاں کو بھی دودھ پلایا ہے، تجھے بھی دودھ پلایا ہے، تم دونوں میاں بیوی نہیں بن سکتے، تم دونوں دودھ شریک بہن بھائی ہو۔ وہ اس عورت نے یہ باتیں کی، جب اس عورت نے عورت کے ساتھ باتیں کی تو پھر عورت نے اپنے خاوند کو بتایا، خاوند دوڑا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر، یا نبی اللہ اس طرح کہ اس عورت نے دھماکہ کر دیا، اب کیا کروں؟ یا نبی اللہ میرے اس بیوی کے بطن سے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس عذر کو قبول کر لیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف وقد قیلا، اب کیسے تو اس کے ساتھ بیوی بنا کے اس کو رکھ سکتا ہے؟ جب کہہ دیا گیا، گواہی مل گئی، شہادت مل گئی، اب اس کو تو کیسے رکھ سکتا ہے؟ اب یہ جو صحابی تھا اس نے آگے سے کوئی ہیل حجت بہانہ بازی، یا نبی اللہ چلو ہو گیا جو ہو گیا آگے دیکھی جائے گی، اسی وقت واللہ بیوی الگ، بچے الگ، گھر سارے کا سارا تباہ و برباد۔ لیکن کس کی بات کے اوپر یقین؟ اپنے نبی کی بات کے اوپر یقین، جہاں اللہ کے نبی نے حکم دے دیا وہیں کھڑا ہو گیا۔ لیکن آج واللہ ہمارے اندر یہ باتیں سننے کو نہیں ملتی ہمیں تو واللہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، مسلمان، ہمارے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے جیسا چہرہ بنا لیں، اتنی ہمارے اندر ہمت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم مسلمان ہیں۔ واللہ جتنے بھی آج، میں نے پہلے بھی بات کی، جتنے بھی آج یہ ہمارے فساد ہے نا دنیا کے اندر، اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے دفتر، ڈھانچے، نظام، جتنے کچھ ہے نا،
اور جتنے ہمارے جسم یہ اپنے چہرے مورے، اپنا چلنا پھرنا، کسی کے ساتھ بات گفتار کرنی، ساری اپنی سوچ کے مطابق ہے، سنت سے بعید تر ہے، اس لیے ہم ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں. سنلقی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم ڈالیں گے ان قریب کافروں کے دلوں کے اندر رعب، ہم ڈالیں گے. کس بندے کا رعب ہوگا؟ کس بندے کا رعب ہوگا؟ آج دنیا کے اندر دیکھ لو نا، کس کو کہتے ہیں پکڑ لو، کس کو پکڑ لو، کس کو جکڑ لو، کس کے سروں کی قیمتیں لگتی ہیں؟ عام بندے کی تو نہیں بھائی. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات کو غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ میری بات نہیں ہے، نہ کسی مولوی کا فتویٰ ہے کہ اس نے استدلال کیا ہو، کوئی مسئلہ نکالا ہو، ممکن ہے اس کا استدلال صحیح ہو یا غلط ہو. یہ کس کی بات سے نکلے، زبان سے نکلے الفاظ ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس بندے نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. وہ کن میں سے ہے؟ انہی میں سے ہے. اب یہ بندہ کسی ایسے علاقے کے اندر ہو جس بندے کی داڑھی نہیں ہے چہرے کے اوپر، کسی ایسے علاقے کی، بھائی غصہ نہ کیجیے گا، کوئی اصلاح کے لیے یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں واللہ یہ چاہتا ہوں کہ ہر بھائی اپنی اصلاح کر کے اٹھے. کسی ایسے علاقے کے اندر موجود ہو جہاں لوگوں کا ہجوم ہے، زیادہ لوگ جمع ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہودی عیسائی سارے وہاں جمع ہیں. اب اس بندے کی وہاں ڈیتھ ہو جائے، یہ مر جائے، تو اب اس کو چہرے کو دیکھے کو تو یہ نہیں پہچان سکے گا یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کافر ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے. کوئی پہچان سکے گا؟ پہچان سکے گا؟ اس وقت کیسے پہچانے گا؟ پھر اس کی شلوار نکال کے اس کا خطرہ دیکھا جائے گا نا، خطرہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کے ساتھ یہی عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور مسلمان کے چہرے کے اوپر ان کی علامات ہوتی. لیکن ہم کس وجہ سے پہلے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، لیکن ہم ان منظروں سے کس وجہ سے دور ہیں کہ ہم نے گھٹیا دنیا کو پکڑے ہوا، کسی کا بیوی کا مسئلہ، کسی کا نوکری کا مسئلہ، کسی کا فلاں مسئلہ، کسی کا فلاں مسئلہ، ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے. واللہ چھوٹا نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے ایک اپنے چہرے کے اوپر بال نہیں رکھ سکتے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے مطابق اپنا چہرہ بنا لوں. محشر کا میدان ہوگا، محشر کا میدان، ٹھیک ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہوں گے، حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہوں گے. فرمایا اس دن کی طوالت کتنی ہے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی طوالت 50,000 سال کے برابر ہے. کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے. فرمایا جو بندہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ میرے ہاتھ سے حوض کے اوپر آ کر ایک گلاس پانی کا پی لے گا، دوبارہ 50,000 سال کے اندر اس کو دوبارہ پیاس لگے گی نہیں. لیکن جو اس کے بعد غیر جو بندہ ہے اگر سمندروں کا پانی بھی پی جائے گا تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. اب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے، دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ابن الخطاب ہوں گے، ان دونوں کی بھی داڑیاں ہوں گی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی داڑھی ہوگی. اب میں اپنا چہرہ جو ہے یہ اس کے اوپر داڑھی نہیں ہے، کس منہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں گا کہ یا نبی اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوتا ہوں، مجھے بھی گلاس پانی کر دیجیے؟ کس منہ کے ساتھ جاؤں گا بتاؤ؟ اور یہ حقیقت کے اوپر مبنی باتیں ہیں، یہ معاملہ ہر بندے کے ساتھ پیش ہونے والا ہے. پھر کیوں نہیں ہم سدھرتے یارو؟ کیوں نہیں ہم ہمارے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لے کے آتے؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے، 4 قسم کے لوگ جن کو زیادہ سخت ترین عذاب دیا جائے گا. من قتل نبیا او قتلہ نبی او قتل احدکم والدی والمصورون وعالم لا ينتفع بعلمہ. ایسا بندہ جس کو نبی نے قتل کیا یا جس نے نبی کو قتل کیا، جس نے کسی نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کیا، اور جو فوٹو بنانے والے، اس کے بعد وہ عالم جو میرے موضوع کے مطابق
بات ہے آپ کو سمجھانے والی. وَعَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ, ایسا بندہ جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا, اس کو بات کی سمجھ آ گئی لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اب ہم نے بار بار اس بات کو سنا ہے, بار بار سنا ہے کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو, اپنے کمروں کے اندر نہ لیتے رہا کرو, 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھا کرو, رمضان کے اندر سارے کے سارے روزے رکھا کرو, جو تمہارے اوپر اسلام ڈیوٹیاں عائد کرتا ہے ان ساری کی ساروں کو پورا کیا کرو. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم ہے کہ داڑھی رکھو اپنے چہرے کے اوپر, اپنے چہرے کے اوپر کیا کرو, داڑھی رکھو. اب کوئی اس حکم کو یہ بات کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ سنت ہے یار, کچھ سارا دین و اسلام جو ہے داڑھی کے اندر تو نہیں آ گیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مولوی صاحب اتنی بھی سختی اچھی نہیں ہوئی تھی, سارا دین اسلام جو ہے داڑھی کے اندر یہ آپ اکٹھا کر کے رکھ دیتے, جب بھی سنو داڑھی کی بات کرتے رہتے ہو, جب بھی سنو یہ شرک کی بات کرتے رہتے ہو. یہ تربیت ہے, تربیت. اگر یہ بنیادی ہمارے کام ہی نہ سیدھے ہوئے تو پھر آگے کیسے چلیں گے؟ کسی کو کہو بھائی تیرا چہرہ عورتوں سے کیوں ملتا جلتا ہے, تو آگے سے کیا کہے گا؟ یار مولوی صاحب کوئی نہیں, ابھی جوان ہوں, تھوڑا بوڑھا ہو کے تھوڑا آگے جا کے رکھ لوں گا داڑھی. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ مکمل کامل مسلمان نہیں ہے. اس نے اسلام کے وہ قانون, وہ نظام نہیں اپنائے جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیے. ان قانون کے اوپر, اس نظام کے اوپر یہ نہیں چل رہا, یہ ادھورا کٹا پھٹا مسلمان ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکمن کوئی بات کہنا, یہ بات یاد رکھو, حکمن کوئی بات کہہ دینا, یہ اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ فرض ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی آیت قرآن پاک کے اندر, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو چیز تمہیں ہمارا نبی دے اس کو کیا کرو, لے لو, پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس بات سے ہمارا نبی منع کر دے اس کے خلاف نہ کرو, اس سے باز آ جاؤ, رک جاؤ, اس کے آگے نہ بڑھو. لیکن ہمارا سارے کا سارا معاملہ خراب ہے, اس کے برعکس چل رہا. یہ بندہ کیا کرے گا یار؟ قبر میں اس سے سوال ہوں گے نا, قبر میں اس سے سوال ہوں گے, مان ربک, تیرا رب کون ہے, مان نبیک, تیرا نبی کون ہے. اب اس سے پوچھا جائے گا جب تیرا نبی کون ہے, تو یہ ظاہراً تو بڑا آسان سوال ہے کہ میں کہہ دوں گا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کہہ دے گا بندہ؟ نہیں کہے گا, واللہ نہیں کہے گا, نہیں کہہ سکے گا جب تک اپنی زندگی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جب تک نہیں گزارے گا, اس وقت تک نہیں کہہ سکے گا. تو آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہمارے علم کے اندر جو بھی بات آ جائے گی دین کی, ہم فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. اللہ اکبر. انشاءاللہ داڑھی رکھو گے؟ جو بندے جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی رکھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ رب العزت بلکہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون. ایسے بندے جن کو اللہ رب العزت کی آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں, پھر ان کے آیتوں کے سامنے صم بکم, بالکل گونگے بہرے بن کے بیٹھ جاتے ہیں, ان آیتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو, نبی کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. فرمایا ان شر الدواب, یہ بدترین مخلوق ہے زمین کے اوپر چلنے پھرنے والی, صم البکم, جو اللہ کے دین کے, اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو صم بکم, بالکل گونگے بہرے بن کے بیٹھ جاتے. الذین لا یعقلون, یہ ان کے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.